تمام دوست احباب اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر دین کی باتوں میں، قرآن حدیث کی باتوں میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور بہت ہی عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور دوست احباب جو بیمار ہیں، معذور ہیں، جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے بھی اطلاع بھجوائی ہے بیت کے سلسلے میں بیت کے کلمات کہلوائے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ اس آواز پر، جو بعینی اصلی آواز ہے، اس آواز پر بیت کے کلمات کہہ لیں گے تو سنت کے مطابق وہ مرید ہو جائیں گے۔ تو ہماری بہنیں بھی، چاہے مجبوری کے ایام ان کے چل رہے ہوں، وہ بھی جو ہے بیت کے کلمات کہہ لیں، سنت کے مطابق بغیر کسی کراہت کے وہ مرید ہو جائیں گی۔ ذکر کی مجلس کے بعد بیت کے کلمات کہلوائے جائیں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون۔ وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیتیں تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ اس وقت کوئی تفصیلی بیان کا پروگرام نہیں ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے متعلق بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ یہ آج کا دن بہت برکت والا، رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ رحمتوں کی، برکتوں کی بارش موسلادھار آسمان کی طرح جو ہے رحمت کی بارش ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ ہمارا پروردگار ہماری طرف متوجہ ہے کہ میرے بندے کن کن چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، میں ان کے سوالوں کو پورا کروں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ اگر میرا بندہ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ہے مجھ سے سوال کرتا ہے، میں آگے بڑھ کر دوڑ کر جو ہے جلدی سے میں رحمت والے دامن میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کی مرادوں کی جھولیوں کو لبریز کر دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو برکت والی، عظمت والی رمضان کی طاق رات ہے، ساری فضیلتیں اس میں جمع ہیں، تو ہمیں صرف ایک دو عبادتوں پر منحصر نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں آج کے دن اس رات میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، قرآن حدیث کی باتیں بھی سننی ہے، ہمیں دعاؤں کو مانگنا ہے، اور رونے والی سنت جو ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ہمیں رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر تم تمام مسلمان مرد و عورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، بیان کرنا چاہو بیان نہیں کر سکتے، لکھنا چاہو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کرم اور فضل احسان انعام ہی فرمایا کہ ہمیں پتھر اور کنکر کی صورت میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم لوگوں کی جوتوں کی ٹھوکروں میں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں جاندار بنایا، اور جاندار بنانے کے ساتھ ساتھ کرم اور فضل ہی فرمایا کہ ہمیں حقیر نجس جانوروں میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کتا بنا دیتے، بندر کی شکل میں پیدا کر دیتے، گدھا بنا دیتے، الیاذ باللہ ہمیں خنزیر کی شکل میں پیدا کر دیتے، ہمارا کون سا احتجاج کام آتا، ہماری بھوک ہڑتال کام آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے حقیر نجس جانوروں میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا، انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اپنے فضل و کرم سے انعام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایمان کی عظیم الشان دولت و نعمت عطا فرمائی۔ اتنے ہی سے بس نہیں، بلکہ رسول اکرم، نبی معظم، شفیع الامم، سید الکونین، صاحب الاولاق، سیار افلاق، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نذیر العالمین، آقا انعامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حقیقت میں ایمان ایک ایسی دولت ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور ایمان کی دولت لے کر ہم دنیا سے گئے، بے شک ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر اس دنیا سے بے ایمانی حالت پر روانہ ہوئے، الیاذ باللہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابدالآباد کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور امت کے ہر فرد کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین سے درخواست کی، ارنی انظر الیک، ارنی انظر الیک، الہ العالمین میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے رب العالمین کی طرف سے، لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ ایسی تمنا نہ کرو، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، تم میری تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کچھ اور مانگ لو، کچھ اور تمنا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین چاہے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لوں گا مجھے قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ کرم فرمائیے رب العالمین، مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ نہیں مانو گے، تم نہیں مانو گے، آ جاؤ مقدس وادی کی طرف، طور پہاڑ پر آ جاؤ، میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا تو تم میرا دیدار بھی کر سکو گے، اگر میری تجلی کو برداشت کر سکو گے میرا دیدار کر لو گے۔
اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ تجلیات جو طور پہاڑ پر پہلے ظاہر ہوئی تھی اس کا عکس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش و حواس کھو بیٹھے، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں بائیں قدم لڑکھڑاتے ہیں، پیر میں پیر الجھ جاتے ہیں اور دھڑام سے پتھر پر گر جاتے ہیں اور پورا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سفر شروع فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی مقدس وادی کافی فاصلے پر تھی تو رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہیں بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی دیدار کرنے کی، اور تم ادب کا بھی خیال نہیں کرتے، جوتا پہنے ہوئے ہو اور چلے آ رہے ہو تم۔ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تنبیہ فرمائی، فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے موسیٰ، بڑا دیدار کا شوق تھا، جوتا پہنے ہوئے ہو، فوراً اپنے دونوں جوتوں کو اتار لو۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ تم مقدس وادی میں قدم رکھنے والے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتا اتارنے کا حکم دے دیا گیا اور ادب کے متعلق تنبیہ فرمائی۔ ادب بہت اونچی چیز ہے۔ جب انسان کسی معاملے میں دین کے کسی مسئلے کی بے ادبی کرتا ہے، قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب محروم گشت۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا اور مولا، آقا انعامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں عرش اعظم پر تشریف لے جانے لگے، عرش اعظم کافی فاصلے پر تھا، چونکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ادب سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، ادب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین شریفین کو اتار دیا۔ عرش اعظم کافی فاصلے پر تھا، لیکن ادب کی وجہ سے، اللہ کی تعظیم اور اللہ کی کبریائی کی وجہ سے کا خیال کرتے ہوئے اپنے نعلین شریفین کو اتار لیا۔ عرش اعظم پر رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین وجد میں آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نے اپنے نعلین شریفین کو کیوں اتارا؟ آپ نے مبارک جوتا کیوں اتار دیا؟ اللہ اکبر۔ ہم ہوتے تو ایک اظہار کرتے کہ ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے ہم نے جوتا اتار دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ ہمارا پروردگار، خالق اور مالک، فعال لما یرید، وہ تو دنیا کی ہر چیز اور ہر پتے کی حرکت کو بھی جاننے والا ہے۔ کون سے انسان کا دل کتنی بار حرکت کر چکا اور کتنی بار حرکت کر کے بند ہوگا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، کیا آپ نے جو ہے اپنا مقام اور درجہ حضرت موسیٰ کے برابر سمجھا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 16ویں پارے سورہ طٰہٰ میں قرآن میں ان کو ادب کی وجہ سے جوتا اتارنے کا حکم دے دیا، تو ہم بھی آپ کو جوتا اتارنے کا حکم دیں گے؟ نہیں نہیں میرے لاڈلے پیغمبر، میرے محبوب، آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں، بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ آپ کا مقام اور درجہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے، ہم نے جنت کو آپ کے صدقے میں مزین فرمایا، ہم نے آپ ہی کی برکت سے ہم نے جو ہے جنت کو آراستہ کیا، کعبے کو عظمت ہم نے آپ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں۔ آپ کا مقام اور درجہ تو یہ ہے کہ میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے عظمت کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا کبھی ہم سوچتے بھی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نام سے پکارا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، مردوں کو مومن کہہ کر پکارا اور عورتوں کو مومنہ کہہ کر پکارا۔ حالانکہ مومن نام ہے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین کا، مومن تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن میں اسی کو بیان فرمایا گیا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ وہ رب ذوالجلال خالق کائنات، وہ اللہ کی ذات، وہ فعال لما یرید، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ساری کائنات کا پالنہار، وہ امن دینے والا، اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے والا، اپنی بندیوں کو جہنم سے نجات دینے والا، وہ پروردگار اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اور بندیاں، جب تم مجھ سے ڈرتے ہو اور مجھ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو اور میرا دل اور میرا خوف تمہارے دل میں ہوتا ہے، تو میں تم سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ میں تم کو اپنا مبارک نام عطا کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں خالق اور مالک، میں پروردگار، میں اللہ، مومن میں بھی ہوں، لیکن میں تم کو مومن کہہ کر پکاروں گا۔ میں بھی مومن اور تم بھی مومن۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس فضیلت کو سن کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تمنا کرنے لگے، الہ العالمین، یہ اتنا اونچا خطاب کہ رب ذوالجلال آپ جو ہے اس امت کو اپنے نام سے پکارتے ہیں، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے اس امت کی، لہذا یہ ہم سے رسالت اور نبوت کی ذمہ داری لے کر ہمیں امتی بنا دیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے
تو اس وقت اتنا مشکل دور تھا، ہر طرف سے یلغار ہو رہی تھی، ہر طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا، یہود، نصارہ، منافقین دین کو مٹانے کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عربی شاعر نے بہت ہی عجیب انداز میں حدیث کو بیان کیا ہے، وَبَانَ الْحَقُّ ذَبٌّ إِذْ بِهِ عُلِّقَ الْإِيمَانُ مِنْ ذَاكَ الرَّجُلِ۔ اللہ اکبر۔ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت سازش تو اسلام کے خلاف ہمیشہ سے چلتی رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن ہماری استقامت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سازش کے طور پر یہود نے، منافقین نے ایک اعرابی دیہاتی کو تیار کیا، اعرابی کو تیار کیا کہ تم کو ایک کام کرنا ہے، اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو ہم جو ہے تم کو لال اونٹ، سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ سرخ اونٹ بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوا کرتا تھا، سرخ اونٹ انعام میں دیں گے، بس ایک کام کرنا ہے کہ ایک تھیلا یہ ہے، اس تھیلے کو لے جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے اور تمہیں معلوم کرنا ہے، یا ابن عبداللہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ کافر تھا، کہ اس تھیلے کے اندر کیا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتا دیں گے تھیلے میں کیا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں بتاؤں تھیلے میں کیا ہے، یا تھیلے کے اندر جو چیز ہے وہ تمہیں بتا دے؟ وہ اعرابی دیہاتی کہنے لگا کہ اگر تھیلے میں جو چیز ہے وہی بتا دے گی تو مجھے تو یقین آ جائے گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں فوراً کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہ وہ چیز بتا دے جو تھیلے میں ہے، یا میں بتاؤں کہ تھیلے میں کیا ہے؟ کہا کہ جو چیز تھیلے میں ہے وہی بتا دے تو مجھے سکون ہوگا اور مجھے قرار آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا انعامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا الذب، یا ایتھا الذب۔ ذب کہتے ہیں عربی میں ایک جانور ہوتا ہے بڑے پیٹ کا، اور وہ اچھل اچھل کر کے چلتا ہے، اور وہ ذب اس تھیلے کے اندر، گوہ اردو میں اس کو کہتے ہیں، وہ موجود تھا، لیکن اس اعرابی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں گوہ موجود ہے، اس کے اندر ذب جانور موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دم جانور جو ہے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، تھیلا اوپر سے بند تھا، لیکن پھر بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے آج دیدار نصیب ہوگا، مجھے آج زیارت نصیب ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان کا نذرانہ وہ پیش کر رہا تھا، خاموش پڑا ہوا تھا۔ اب اعرابی دیہاتی نے کہا کہ آپ بتائیں اس تھیلے میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یا ایتھا الذب، یا ایتھا الذب، اے گوہ۔ جب اتنا کہنا تھا، وہ عربی میں وہ جانور جواب دیتا ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں قدم بوسی کے لیے، بار بار حاضر ہوں، 70,000 مرتبہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں، آپ فرمائیں کیا حکم
معلوم ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد اعرابی دیہاتی کو بڑا تعجب ہوا کہ اس میں سے کوئی جانور جو ہے جواب دیتا ہے، اور جلدی سے اس نے تھیلے کو جب جھاڑا ہے تو وہ گوہ جو ہے، وہ زب عربی میں اور گوہ اردو میں کہتے ہیں، تیز قدموں سے جو ہے وہ جاتی ہے اور جھوم جھوم کر کے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو بوسہ دیتی ہے، کبھی اس پیر کو بوسہ دیتی ہے، کبھی اس پیر کو بوسہ دیتی ہے، اور ذکر کرتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعرابی دیہاتی جو تھیلا لے کر کے آیا تھا انعام کے لالچ میں، وہ بلند آواز سے، دیہاتی تھا، آواز اس کی بلند آواز سے پڑھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے کلمہ پڑھنے کو سن کر کے یہود نے، نصارہ نے، جو سازش کے طور پر جنہوں نے بھیجا تھا، سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عربی شاعر نے بڑے عجیب انداز میں ایک حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ وَكَانَ مِن دِيلُ النِّدَا يُصْلَى بِهَا وَكَانَ مِن دِيلُ النِّدَا يُصْلَى بِهَا صار مبيضا كثوب قد غسل۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان آئے۔ جب مہمان، مختصر کر رہا ہوں میں، جب مہمان آئے تو مہمان کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا۔ جہاں مہمان زیادہ آتے ہیں، پلاسٹک کے دسترخوان ہوتے نہیں تھے کپڑے کے، وہ جو ہے زیادہ، مطلب یہ کہ اس کے اوپر کھانا گرنے کی وجہ سے وہ میلا ہو جاتا، اس کو دھو دیا جاتا اور پھر بچھا لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو اس کے اوپر کھانا گرنے کی وجہ سے، زیادہ مہمانوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ گندا ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، غلام لے جاؤ اس کو اور چولہے میں ڈال دو۔ مہمان جو تھے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اتنا غصہ جلال آیا، دسترخوان گندا تھا، دھلوا دیتے، اس کو جھاڑ کر بچھا دیتے، اور اس کو جو ہے مطلب یہ کہ چولہے میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غلام کو حکم دیتے ہیں کہ دسترخوان کو چولہے سے نکال کر کے لاؤ، دسترخوان کو چولہے سے نکال کر کے لاؤ۔ جب دسترخوان کو چولہے سے نکال کر کے غلام لے کر کے آیا ہے تو دسترخوان دھل دھلا کر بالکل صاف شفاف، دانا کھانا گرنے کی وجہ سے جو میل جمع ہوا تھا، آگ نے میل کو کھا لیا، دسترخوان صاف شفاف ہو گیا، اور بالکل مطلب یہ کہ آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مہمان تعجب کرنے لگا کہ اے میرے معزز میزبان انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ بتائیں کہ پانی، کپڑے دھلے جاتے ہیں پانی سے، کبھی کبھی نمکین مٹی ہوتی ہے اس کو ملا کر جو ہے پھر دھلا جاتا ہے، کبھی آج کل پیٹرول سے دھلا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے آگ میں تو کبھی دھلتے ہوئے ہم نے کپڑے کو نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے مہمانوں، تمہیں کیا معلوم کہ یہ وہی رومال ہے
یہ وہی دسترخوان ہے جس کو ہم کبھی رومال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی برکت کے طور پر سر پہ رکھتے ہیں، کبھی ہم مطلب یہ کہ اس کو کھانے کی جگہ سنت ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے دسترخوان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی رومال ہے جس سے ایک مرتبہ میرے آقا اور مولا آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ پوچھ لیا تھا۔ آپ کے مبارک چہرہ ایک مرتبہ پوچھنے کی وجہ سے جب اس پر گندا ہو جاتا ہے میل گرنے کی وجہ سے تو ہم اس کو چولہے میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کو کھا جاتی ہے لیکن دسترخوان پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کو اس مقام پر پہنچ کر وجد آ جاتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں پکی سچی محبت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، رب کعبہ کی قسم جہنم کی آگ تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ وعظ فرما رہے تھے، وعدی فرما رہے تھے کہ جب بے عمل، بے نمازی، بے دین، جب اللہ کی کبریائی کا، وحدانیت کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پل صراط پر سے جب گزرے گا تو جو ہے جہنم کے اندر آگ کے آنکھ سے لگے ہوں گے جو جہنم ہلکا کر ان کو اپنے اندر گرا لے گی۔ اور وہ انسان جو دیندار ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوگا، جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو پل صراط پر جب قدم رکھے گا تو جہنم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ 500 برس تک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر پل صراط کو پار کرنا چاہیں پار نہیں کر سکتے۔ دو روایت ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا برابر والا حصہ 500 برس کی مسافت اور اس کی چڑھان 500 برس کی مسافت اور اس کا نشیب اترنا 500 برس کی مسافت، 1500 برس میں بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس دیندار، متقی انسان اور گناہوں سے بچنے والا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا جب پل صراط پر قدم رکھتا ہے، جہنم کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، جہنم کے اندر اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر جاتا ہے، اور ہر ایک جو ہے عظمت کے ساتھ چاہتا ہے، جہنم بھی دیدار کرنا چاہتی ہے کہ میں آج دیدار کر لوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا۔ اور جب جہنم پل صراط پر جب قدم رکھے گا مومن تو جہنم کہے گی جر یا ایھا المومن، جر یا ایھا المومن، اے مومن تیری سے گزر جا، تیرے پیر کے تلووں کی برکت اور ٹھنڈک نے میری لپٹ کو بجھا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہی کامل ایمان ہمیں نصیب فرما دے، جب پل صراط پر ہم قدم رکھیں جہنم ہمارے دیدار کے لیے منتظر ہو اور جہنم کی آگ جو ہے تمنا کرے تیزی سے گزر جا، تیرے پیر کے تلووں کی برکت سے میں بجھی جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چند آیتیں آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی تھیں، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں مسلح دھار رحمت کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وعظ فرما رہے تھے کہ جب بے عمل، بے نمازی، بے دین
مشرک پل صراط پر قدم رکھے گا، جہنم کے آنکھ سے اس کو ہلکا کر اپنے اندر گرا لیں گے۔ اور جب دیندار متقی اور جس کے دل میں محبت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بجلی کی طرح پل صراط کو پار کر جائے گا، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پار کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ واعظ فرما رہے تھے، تو وہیں پر مجمع میں ایک یہودی تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے اس قسم کے جو ہے معترضین کو اور مفسدین کو چھوڑا کرتے تھے کہ اعتراض کرنا، یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے یہودی نے کہا کہ ایک ہی آگ ہے، کسی کو جلائے یا نہ جلائے، جہنم کی آگ تو ایک ہی ہے، کسی کو جلائے اور کسی کو نہ جلائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مومن اگر پل صراط پر قدم رکھے تو اکرام کے ساتھ اسے جہنم گزار دے، اور جب بے دین اور غیر مومن جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم اس کو ہلکا کر جہنم میں گرا لے گی۔ اللہ اکبر۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے یہودی نے جب اعتراض کیا تو کہا یہودی سے کہ اپنا کرتا اتارو، یہودی سے کہا کہ اپنا کرتا اتارو۔ یہودی نے اپنا کرتا جو ہے، چونکہ اللہ والوں کی زبان میں ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، کرتا جو ہے اس نے اتارا۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا اتارا، اور اپنا کرتا اتار کر کے اس کو لپیٹ دیا، اور یہودی کا کرتا کہا کہ اتارو، اور اس نے جب اتارا تو کرتا جو ہے امام نجم الدین کبریٰ کا کرتا نیچے، اور یہودی کا کرتا، وہ کرتا یہودی کا کرتا بیچ میں لپیٹ دیا، اور اس کے اوپر امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا جو ہے لپیٹ دیا گیا۔ یعنی بیچ میں کرتا ہے یہودی کا اور اوپر کرتا موجود ہے امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ واعظ سے فارغ ہوئے تو یہودی کو بلایا کہ پیارے بھائی یہودی آ جاؤ، تمہارا کیا اعتراض تھا کہ ایک ہی آگ کسی کو جلائے اور کسی کو نہ جلائے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ سامنے، کہا کہ لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اس کو کہہ دیا تھا کہ لے جاؤ اس کو چولہے میں ڈال دو۔ چولہا جل رہا تھا، آگ دہک رہی تھی، اس میں وہ کرتا گٹھری ڈال دیا۔ یہودی کہنے لگا کہ میں بڑا بیوقوف ہوں کہ مجھ کو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا بھی کرتا جل گیا، ان کا بھی کرتا جلا دیا انہوں نے۔ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد واعظ کے بعد کہا کہ جاؤ وہ گٹھری نکال کر کے لاؤ، چولہے سے وہ گٹھری نکال کر کے لاؤ۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پاتے ہی وہ یہودی گیا اور دیکھا کہ چولہے کے اندر جو ہے وہ گٹھری بالکل صحیح سالم موجود ہے۔ دست پناہ سے کسی طریقے سے اس کو پہلے ہلایا، اور ہلانے کے بعد اچھالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے پکڑا، وہ گٹھری تو بالکل ٹھنڈی تھی، آگ کا دھواں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ امام نجم الدین کبریٰ نے حکم دیا، اے میرے پیارے بھائی یہودی، یہ کیا وہ کرتا جو اوپر لپٹا ہوا ہے، کیا اس کو دھواں لگا؟ کیا آگ نے اس کو جلایا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ کرتا جو نیچے موجود ہے تمہارا کرتا، اس کو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ یہودی نے کہا کہ وہ کرتا جو اوپر لپٹا ہوا ہے اس پہ دھواں بھی نہیں لگا اور آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے مطلب آگ اثر انداز نہیں ہوئی، کیا بات ہے یہاں پہ؟ وہیں بیٹھو، وہاں پہ چلو جاؤ، وہاں پہ بلا دو، ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا۔ بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے بالکل۔ جنب الصبیان والمجانین، پاگل جس کے عقل کم ہو اور ناسمجھ بچہ ہو بالکل مسجد میں نہیں لانا چاہیے، منع ہے حدیث میں۔ یا لاؤ تو اپنے پاس بیٹھاؤ۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو،
امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھ وہ کرتا جو اندر موجود ہے تیرا کرتا، اس کا کیا حال ہے۔ اس نے جیسے ہی کرتے کو ادھیڑنا شروع کیا، امام نجم الدین کبریٰ کا کرتا جو ہے بالکل صحیح سالم موجود تھا، اور یہودی کا کرتا جو نیچے موجود تھا اجل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہودی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں کو اس مقام پر پہنچ کر وجد آ جاتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں پکی سچی محبت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء کاملین کی عظمت تمہارے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ بھی تمہارے اوپر حرام فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے آگ، دنیا کی آگ جو ہے اللہ والوں کے کپڑے سے مل جاتی، یہودی وہ آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو اگر اللہ والوں سے آپ منسلک ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرما دیں گے، اور کامل ایمان سے لبریز فرما دیں گے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے، دل کا کھوٹ، کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عناد اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، چونکہ اب ہمیں اہم کام میں ابھی مراقبہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی شان والے، بڑی رفعت والے ہیں، میں تو آپ پر درود و سلام روز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر! رب ذوالجلال خالق کائنات درود پڑھتے رہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں۔ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیں، بشارت سنا دیں کہ اگر وہ گناہ کر کے مایوس ہو گئے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، گناہ جو ہے رات دن ہر انسان جانتا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے، تنہائی میں، مجمع میں، رات دن گناہ کر کر کے ہم بھول گئے۔ آپ اپنی امت میں اعلان فرما دیں کہ اگر آپ کی امت میں سے مرد و عورتیں اگر مایوس ہو گئے ہوں کہ ہم سے اتنے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی مغفرت کی امید نہیں، توقع نہیں، اگر اتنے مایوس ہو گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ امت کو تسلی دے دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے تمہارے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ، سمندر کے جھاگ سے زیادہ، جنگلات کے ریت سے زیادہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین گناہوں سے بھر جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتنی بڑی بشارت سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی خود بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، اور درمیان میں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں رکھ کر کے جو ہے تسلی دی کہ دیکھو ایسا نہ ہو میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، ڈر کر کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ تسلی دیجئے ان کو کہ چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہے پوری زندگی ہمیں ایک عمل ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔
توبہ کا عمل ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ توبہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ اور روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ رائی کے دانے کے برابر چھلک کر رخسار پر آ جائے، ایک قطرہ پوری زندگی کے گناہوں کے سمندر کو بہا لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو شیطان ہوتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ تو ہر وقت اپنے پروردگار سے امیدوار، ہر وقت اپنے پروردگار کے رحمت کا سہارا ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ توبہ یہ ایسا خزانہ ہے میرے پیارے بھائیو۔ اس مہینے کا ایک نام شہر التوبہ ہے، اس مہینے کا ایک نام شہر التوبہ ہے، یعنی توبہ کرنے کا مہینہ۔ توبہ تو ہمیں پوری زندگی، پوری سال، روزانہ 5 وقت ہمیں توبہ کرنا ہے۔ آدھے منٹ میں توبہ ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائیو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہزاروں بار جو ہے استغفار پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو، نیک عمل کتنے ہی آپ کریں گے، اگر گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ توبہ کرنا فرض ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں میرے پیارے بھائیو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات کو فرماتے تھے، کلکم خطاؤن، تمام صحابہ اور تمام صحابیہ عورتیں سب گناہگار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور بہترین گناہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جب کوئی بندہ اور کوئی بندی زمین پر، فرش پر توبہ کرتا ہے، آسمان کو جو ہے مزین کیا جاتا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ کیسی سجاوٹ ہو رہی ہے، کیسی روشنی ہو رہی ہے، کیسی یہ مطلب زینت کاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! جن فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے فلاں نام یہ ہے، اور فلاں امتیہ جو ہے، فلاں جو ہے مومنہ بندی، اس نے آج توبہ کیا ہے۔ ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین اور سجانے کا حکم دے دیا۔ بندہ توبہ کرتا ہے زمین پر، عرش اعظم کو سجایا جاتا ہے، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، چاہے جتنے ہی گناہ ہو جائیں میرے پیارے بھائیو، آخری حدیث میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 7 آسمان 7 زمین بھی گناہوں سے بھر جائے تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رو رو کر کے گر گڑا کر کے روٹھے ہوئے پروردگار کو منا لینا۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارا پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ صرف اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کرتے توبہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور رحمت ہمارے اوپر برستی ہیں، کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی رمضان میں میرے اوپر جو وقت گزرا ہے، جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے پیشاب کے سلسلے میں، بس یہی ہوتا تھا کہ ہماری ساری جائیداد، سارا مکان
کوئی لے لے اور یہ عافیت کے ساتھ پیشاب ہو جائے اور پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے۔ میرے پیارو، آپ غور کریں کہ پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار آپ نے پیشاب کیا ہوگا۔ عافیت کے ساتھ پیشاب کا ہو جانا رب کعبہ کی قسم ساری دولت سے بڑھ کر دولت ہے۔ روزانہ ہم پیشاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پیشاب کو باہر کر دیتے ہیں، بیماریوں کو پیشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں، کبھی اس نعمت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ جو ہے، جب اس کا پیشاب رک گیا، بالکل مختصر کر رہا ہوں، پیشاب اس کا رک گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے چل کر کے جو ہے دعا کراؤ۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یابی عطا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بلا کر کے لاؤ ان کو، کہا وہ فقیر ہیں، بزرگ ہیں، بلا کر لاؤ۔ انہوں نے کہا بزرگ جو اللہ والے، ان کو بادشاہوں سے کیا مطلب، ان کو بادشاہوں سے کیا مطلب، امیروں سے کیا مطلب۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں، میری کوئی غرض نہیں بادشاہ سے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا، وہ ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ وہ تو آئیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، خود جو ہے بادشاہ اپنے خدم حشم کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچا ہے۔ اللہ والے ایک بزرگ کے پاس جب پہنچا، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب وہاں پہنچے بزرگوار، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہ میرا پیشاب رک گیا، بڑی تکلیف ہو رہی، بس دعا کر دیجئے کہ مجھے جو ہے یہ تکلیف میری دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور اللہ والے بزرگان دین کبھی کبھی اصلاح کے لیے جو ہے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ بیماری تمہاری دور ہو گئی تو تم انعام میں کیا مجھے دو گے؟ اس نے کہا کہ جو چاہو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں، بتاؤ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ اللہ والوں کو تو کوڑی کی ضرورت نہیں، اللہ والوں کو کس چیز کی، ساری دنیا سونا ان کے لیے پیچھے چل رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ اللہ والے انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں کہ میں آدھی بادشاہت آپ کو میں دے دوں گا، آدھی بادشاہت میں آپ کو دے دوں گا، بس میرا ایک مرتبہ پیشاب یہ اتر جائے، میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ اللہ والے بزرگان دین انہوں نے کہا کہ اپنی دولت، اپنی بادشاہت اپنی جیب میں رکھو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، اسی وقت پیشاب اس کا جاری ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور بادشاہت چھوڑ کر کے وہاں سے نکل لیا۔ بادشاہت چھوڑ کر کے اس کی اولادیں اس کو تلاش کرنے لگیں، گم ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ایک ایسی نعمت ہے جو میرے اوپر اسی رمضان میں جو گزری ہے، جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں ایک لفظ زبان سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں بڑودہ اسٹیشن پر جب اترا ہوں تو ہمارے دوست احباب سب رونے لگے تھے، رو کر کے دعائیں کرنے لگے، قدم اٹھتا نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صحت یابی عطا فرمائی ہے، اب جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی چیک اپ کے اندر کوئی بیماری کسی کی، سارے چیک اپ ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ ہارٹ کے اندر، نہ کڈنی کے اندر، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، ساری بیماری الحمدللہ سب نارمل ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی دعائیں کرتی رہیں، آپ سب لوگ دعا کرتے رہے۔ میں تو ایک برسبیل تذکرہ کہ پیشاب کے رک جانے میں جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی اور اللہ نے جو ہے مجھے اس سے نجات دی ہے، میں ایک ایک منٹ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے، یاد رکھو، جتنا آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو، غور کرو، یہ آنکھ ہماری دیکھ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر یہ بینائی آنکھ اللہ تعالیٰ روشنی لے لے تو ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور آنکھ کی روشنی ایک طرف، تو اس کو کہ اللہ نے آنکھوں کی روشنی دی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، چلنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو غذا ہم کھا رہے ہیں، یہ غذا جو ہے ہمارے اندر یہ اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ دانہ غذا بنا کر کے، خون اور طاقت بنا کر کے، دوا بنا کر ہمارے جسم میں اتار دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ یہاں حلقوم پر فرشتے متعین ہیں، جب کوئی لقمہ کھاتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، وہ فرشتے معلوم کرتے ہیں الہ العالمین، کیا میں یہ اس کا لقمہ اترنے دوں یا میں اس کو یہیں دبا دوں اور باہر نکال دوں۔ اللہ اکبر، ایک ایک لقمہ ہم کھا رہے ہیں، یہ لقمہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا لقمہ اتارتے ہیں۔ تو رات دن اللہ کی نعمتوں کا خوب شکریہ ادا کرو۔ اے رب کریم، بڑا کرم ہے تیرا، بڑا فضل ہے، جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کاروبار اگر تھوڑی آمدنی ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے بزنس کو چمکا دیں گے۔ لیکن ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ شکریہ ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیو، ہر وقت جو ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو۔ اے رب کریم، بڑا کرم ہے تیرا، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، کروڑ نعمتیں جس کو جو ہمارے خیال میں نہیں آتی، اگر بیان کرنے لگے حدیث کے اندر جو موجود ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بس ایک بات میں آپ کے سامنے کہ کتنی بڑی نعمت ہے لیٹنا، یہ لیٹنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پیر ذوالفقار صاحب، ہمارے شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ہم ایک بہت بڑے امیر کبیر مالدار ہوئے کہ جن کی ایجنسیاں بڑی بڑی گاڑیوں کی جو ہے پوری دنیا کے ملکوں میں ان کا شو روم تھا۔ حضرت کے ہاں خانقاہ میں وہ مہمان بنے تو حضرت نے ان کے لیے بیڈ وغیرہ لگوا دیا، ورنہ تو بزرگان دین کے یہاں تو سبھی لوگ، چاہے امیر ہو، کبیر ہو، مالدار ہو، سب جو ہے وہیں زمین پر سب لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اسی پر ان کو مزہ آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی بار بار خانقاہ میں جاتے اور دیکھتے کہ وہ مہمان جو امیر کبیر مالدار، جس کی ساری دنیا کے ملکوں میں شو روم گاڑیوں کا موجود ہے، چھوٹی بڑی گاڑیوں کا، وہ جو ہے بس ایسی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا۔ حضرت نے معلوم کیا کہ ارے بندہ خدا ہے، یہ اس کوئی سنت طریقہ نہیں، آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو اور شب بیداری بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، لیکن یہ نہیں کہ پوری رات ایسے بیٹھے رہو۔ وہ کہنے لگا، حضرت 20 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے پیٹھ جو ہے زمین سے نہیں لگائی، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے پیٹھ جو ہے میں بستر سے نہیں لگائی۔ حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت یہ میرے حلق کے اندر جو ہے یہاں پہ ون وے سسٹم ہے، یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ اندر چلی جائے اور اندر کی چیز باہر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ون وے سسٹم رکھا ہے، وہ جو ہے ون وے سسٹم جو ہے، جانے کی چیز جو ہے وہ تو ہے، لیکن جو اندر سے باہر آنے نہیں دیتی جو چیز، ایک ون وے سسٹم روگ اللہ نے بنا رکھا ہے، وال لگایا ہے، وہ ویک ہو گیا۔
پوری دنیا کے اسپتال، پوری دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو گئے، وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا، اور کہنے لگا کہ حضرت اگر میں لیٹ جاؤں تو منہ کے راستے سے پیخانہ بیت الخلاء باہر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی غور ہم کرتے ہیں میرے پیارو؟ بس یہی التجا آپ سے کروں گا کہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہو، اور یہ ہو کہ رب کریم تیری نعمتوں کا شکریہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ جو کوتاہی ہو معاف کرنا، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اور دوسری چیز توبہ کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ توبہ جو ہے، توبہ سے انسان 1 منٹ میں ولی بن جاتا ہے، توبہ سے انسان 1 منٹ میں ولی بن جاتا ہے۔ 1 منٹ جو ہے میں بات اور 1-2 منٹ میں بتا دوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ ابدال کا انتقال جب ہو گیا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بلک بلک کے دار و قطار رو رہے تھے، بلک بلک کے دار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، لیکن کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ خواب میں دیدار نصیب ہوا رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عبدالقادر کیوں روتے ہو، کیوں گریہ داری کرتے ہو، کیوں روتے روتے برا حال کر لیا تم نے؟ کہا کہ الہ العالمین آپ نے ایک ابدال کو موت دے دی، میں دنیا کا نظام کیسے سنبھالوں، کہاں تک میں جو ہے اس کو کنٹرول کروں؟ اللہ اکبر، آپ کسی اور کو موت دے دیتے، آپ نے ایک ابدال کو موت دے دی، میں کہاں تک جو ہے ذمہ داری کو سنبھالوں گا؟ یہ اللہ والے بزرگان دین پوری دنیا کے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ ہم تقوی پر آ جائیں، رب کعبہ کی قسم منٹوں میں پوری دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خواب کے اندر، اے عبدالقادر چلے جاؤ فلاں علاقے میں، ایک عیسائی پادری وہاں پر 40 سال سے 3 خداؤں کو پوجتا ہے، تم چلے جاؤ وہاں پہ، اور جانے کے بعد اس سے کہنا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دور ایسا گزرا ہے ہمارے ملک پر کہ عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ جب وہاں پہ جو ہے جب پہنچے وہاں، اللہ اکبر، کہا کہ فلاں جگہ چلے جانا، لیکن ایسے پرخطر راستے سے گزرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا چلے جاؤ یہاں سے، اور چلے جاؤ وہاں پر اسی گرجا میں جو عرصہ دراز سے 3 خداؤں کو پوج رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے، جب دیکھا کہ ہر طرف سے عیسائیوں کا مجمع اور درمیان میں وہ پادری موجود، وہاں پہنچ گئے کسی طریقے سے حکمت سے، اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ پادری کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، 40,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اے عبدالقادر جب تم وہاں چلے جاؤ گے اور کہو گے پڑھ لے لا الہ الا اللہ، وہ عیسائی کلمہ پڑھ لے گا، اس کو پکڑ کر کے لاؤ اور ابدال کی کرسی پر بیٹھا دو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کو پکڑ کر کے لاؤ، 1 مرتبہ پڑھا ہے، 1 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔
باطل خداؤں سے جو ہے بیداری کر کے اور توبہ کر کے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پکڑ کر کے لائے اور ابدال کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کتنا اونچا مقام ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ کا ذکر۔ ایک تین چیزوں پر ہمیں اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے ناشکری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو اللہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم، جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ہم جو ہے کسی کو نہیں، آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں پروردگار، آپ ہی گواہ بن جائیے، ہم بندوں کو گواہ بنائیں، یہ تو ہماری مطلبی کی یہ رسوائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اے اللہ، آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں، آپ ہمارے گواہ بن جائیے اور آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آپ اس وقت اعلان فرما دیں عرش آدم پر، اے رب کریم، کوئی بگڑنے والا نہیں کہ میں نے پوری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیا، میں نے پوری امت کے عورتوں کو، مردوں کو، گناہ گاروں کو معاف کر دیا، مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اے رب کریم، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔